أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ ہم اس آیت کی تجویدی لحاظ سے تھوڑی تطبیق کر لیتے ہیں، مشق کر لیتے ہیں، ریکال کر لیتے ہیں کون سا رول کہاں اور کیسے اپلائی ہوا۔ واو کے لیے ہم نے ہونٹ گول کیے، متحرک ہے۔ زبر کے لیے ہونٹ کو اوپر کی طرف کھولا، صرف ظاہر کیا، لمبا نہیں کیا۔ سا کو نرمی سے ادا کیا۔ میم، سا اور لام تینوں متحرک ہیں۔ اگلا حمزہ وصلی ہے، جوڑنے کے لیے زبر دیں گے۔ لام چونکہ اللہ کا نہیں ہے اس لیے اس لام کو باریک پڑھیں گے، حالانکہ اس کے اوپر زبر ہے پھر بھی۔ کفرو، رو کو پر پڑھیں گے، رو کے اوپر پیش ہے، وہ مدہ ہے، لمبا بھی کریں گے۔ کمثلی الذی، دوبارہ حمزہ وصلی کو زبر دے کر جوڑیں گے۔ ینعق، نون ساکن کے بعد حرف حمزہ، حرف عین جو حروف حلقی میں سے ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے اس لیے یہاں اظہار حلقی ہوگا۔ ینعق بیما، بی متحرک ہے، ظاہر ہوگا، لمبا نہیں ہوگا، مجہول بھی نہیں ہوگا۔ نیچے والے ہونٹ کو نیچے کی طرف کریں گے زیر کی ادائیگی کے لیے۔ ما الف مدہ ہے، لا پھر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، لام کو موٹا نہیں کیا جائے گا۔ یس، سین پہ سیٹی ہوگی۔ معو متحرک ہے، لمبے نہیں ہوں گے۔ الا، تشدید کو جماؤ کے ساتھ۔ دعاء، مد متصل ہے، مد اصلی اور سبب مدہ یعنی حمزہ دونوں ایک ہی کلمے میں، ایک ہی لفظ میں ہیں، اس لیے جڑی ہوئی مد متصل کہلائے گی۔ بڑی مد کی علامت ہے یہاں پر۔ آؤں، تنوین کے بعد واو ہے یرملون میں سے، یہاں ادغام بھی ہوگا اور غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ پھر آگے ندا پہ بھی مد متصل ہے کیونکہ الف مدہ اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں۔ صم، صاد کو پر پڑھیں گے، میم پہ غنہ کریں گے اور میم مشدد ہے۔ آگے حرف میم کے بعد کیا ہے؟ تنوین ہے، میم کے اوپر تنوین ہے، میم منون ہے۔ اس کے بعد حرف با آ گیا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے، نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ پھر بکمن، اظہار حلقی ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے۔ پھر عمیون، تنوین کے بعد اگلا حرف نہ تو حروف حلقی میں سے ہے، نہ حرف الف ہے، نہ حرف با ہے، نہ حروف یرملون میں سے ہے، ان کے علاوہ ہے تو وہاں ہمیں یاد آ جائے گا فوراً کہ اخفاء حقیقی کریں گے۔ اب اخفاء حقیقی بھی دو قسم کے ہیں، اگر موٹا حرف ہے تو اخفاء حقیقی موٹا ہوگا، اگر باریک حرف ہے تو باریک ہوگا۔ یہاں باریک حرف ہے اس لیے باریک اخفاء ہوگا۔ فہم، میم ساکن کے بعد حرف لام ہے، اگر میم ساکن کے بعد حرف میم ہوتا تو ادغام شفوی ہوتا، اگر حرف با ہوتا تو اخفاء شفوی ہوتا۔ ان دونوں کے علاوہ جو بھی کوئی حرف آئے گا وہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ لا پہ الف مدہ ہے، یا عین کو جھٹکا بھی نہیں دیں گے، جاری رکھیں گے۔ قاف پر حروف میں سے ہے اور حروف مستعلیہ میں قاف اور ان کی درجات میں فرق آئے گا، زبر کے ساتھ زیادہ موٹا، پیش کے ساتھ قدرے کم اور زیر کے ساتھ اس سے بھی کم، لیکن ہوگا موٹا ہی۔ لو پہ واو مدہ ہے لیکن جب وقف کریں گے نون متحرک ہے وہ ساکن ہو جائے گا اور مد عارض وقفی ہوگا، یعنی اس کو بھی لمبا کریں گے۔ انہی قواعد کے مطابق ایک بار اور اس کی تلاوت۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ
إلا دعاء ونداء ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. پہلے جب ہم اس کو الگ الگ پڑھ رہے تھے تو ہر ایک پہ اظہار ہی کر رہے تھے، تنوین کو صرف ظاہر کر رہے تھے نون کی آواز کو، لیکن جب ہم نے ملا کے پڑھا تو اگلے حرف کے مطابق قاعدے کو اپلائی کرتے ہوئے ہم نے پڑھا صم بکم عمی فہم لا یعقلون. اور مثل مثال الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، کا مانند کی طرح، مثلی مثال الذی اس شخص کے ہے جو ینعق چیخ کر پکارتا ہے، ہانکتا ہے، بما ساتھ اس کے جو لا نہیں یسمع سن سکتے، الا مگر دعاء پکار و نداء اور آواز. دونوں میں فرق ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ہوا، آندھی، طوفان، ان میں فرق ہے نا، نہیں، ہرگز نہیں. اسی طرح عربک تو ماشاءاللہ بہت ہی وسیع اور بہت ہی فصیح زبان ہے. تو دعاء پکار، نزدیک کی آواز، و نداء اور آواز دینا یعنی لا یعنی. ایسے جیسے کوئی خاص آوازیں نکالتے ہیں جانوروں کو ہانکنے کے لیے، سمن بہرے، بکمن گونگے، عمیون اندھے، فاہم تو وہ، پس وہ، لا نہیں، یعقلون وہ عقل ہی نہیں رکھتے. یہ ہے ہماری آج کی آیت. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ایک مثال کے ذریعے بات سمجھا رہے ہیں کہ انکار کرنے والے کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں. گویا وہ جیسے بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں. ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقلید اپنے باپ دادا کی اور عقل و فہم کو کنارے پہ ہی رکھا، استعمال ہی نہیں کیا، ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلاتا، پکارتا اور ہانکتا ہے. وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ تک نہیں جانتے کہ انہیں کیوں بلایا جا رہا ہے، انہیں کیوں پکارا جا رہا ہے. وہ خود بھی جو آوازیں نکالتے ہیں وہ ایک ہی طرح کی آوازیں ہوتی ہیں جیسے انسان، ان کی ٹیون، ان کی باڈی لینگویج، ان کا آئی کانٹیکٹ، ان کا فیس ایکسپریشن، ان کی ہر آواز ایک ڈیفرنٹ میننگ دیتی ہے. لیکن جانوروں کا کوئی ایسا نہیں ہوتا، ان کی بس آوازیں ہوتی ہیں. ہاں، سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں اور سمجھا بھی لیتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی سمجھ دی ہے جانوروں کو تو نہیں دی. انسان کی آوازوں کے جتنے میننگ ہیں جانوروں کے نہیں ہیں. انسان کتنے الفاظ استعمال کر کے بات کرتا ہے جبکہ جانور ایسا نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ جو مقلدین ہیں یعنی جو اندھا دھند تقلید کرتے ہیں، گویا بہرے ہیں، حق کی آواز ہی نہیں سنتے، گونگے ہیں کہ ان کی زبان حق کو بیان ہی نہیں کرتے، اور اندھے ہیں کہ جیسے دیکھنے سے عاجز ہیں، عاری ہیں حق کو، باقی سب کچھ دیکھتے ہیں. بے عقل ہوں، دعوت حق اور دعوت توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہوں. یہاں دعا سے اور ندا سے آوازوں کا فرق بتایا جا رہا ہے. اور ہم اپنا جائزہ لیں گے اس آیت کے مطابق، کیا ہم بھی اندھے گنگے بہروں کی طرح تو نہیں بیہیو کر رہے؟ آنکھیں رکھتے ہوئے، زبان رکھتے ہوئے، کان رکھتے ہوئے حق کو سمجھنا ہے، حق کے ساتھ بیان بھی کرنا ہے انشاءاللہ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً
نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.